میں ہم والد صاحب کا موٹر سائیکل ہمیں کم ملتا تھا، اور اس زمانے میں موٹر سائیکل ہوتے بھی کتنے تھے. اب میں بات کر رہا ہوں کہیں سن 75-76 کے دنوں کی. تو وہ کبھی کبھار پھر ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم تھوڑا سا اس کو چلانے جوگے ہو گئے تو ہمیں تقریباً چند 100 میٹر وہ اپنے سامنے ہی دیکھتے دیکھتے جھولا لینے کے لیے دے دیتے تھے. لیکن ایسی ہمیں اجازت نہیں تھی کہ ہم موٹر سائیکل پکڑیں اور لے کے. تو کبھی ایک آدھ دفعہ ایسا بھی ہوا کہ وہ کسی اور دوست کے ساتھ یا کسی اور کام سے یا کسی کے ساتھ گاڑی میں یا کسی بھی طرح چلے گئے اور موٹر سائیکل گھر پہ تھا اور چابی بھی گھر پہ تھی. تو ہم نے، ہمارے چھوٹے بھائی نے اور ہمارے تائے کے بیٹا اور ہم 3-4 نے مل کے تو وہ پہلے نکالا. اب اس کو اگر سڑک پہ چلاتے تو ظاہر ہے سب کو پتہ چلتا، وہ ابو کو بتاتے، پھر ہمیں مار پڑتی. ہم اس کو گاؤں کے پچھلی طرف کھیتوں میں لے گئے جو بھی خشک کھیت تھے کہ چلو ادھر چلا لئے. اس میں ہمارے چھوٹے بھائی کو اتنا حصہ نہیں ملا موٹر بائک چلانے کا جتنا اس کے خیال میں اس کو چاہیے تھا. لائن شیئر مانگ رہا تھا نا وہ. میں اور میرے وہ جو تایازاد تھے انہوں نے زیادہ چلایا. تو وہ منہ بسور کے واپس چلا گیا، اور وہ ابو کو، والد صاحب کو جب گھر آئے تو پہلی شکایت لگانے والا وہ تھا. آج اینا اسکوٹر کڈیا سی، اور وہ کوٹ شوٹوں میں پڑی خیر اس کے بعد. لیکن اس وقت بھی ہم نے رات کو ابو کو یہ کہا کہ یہ پارٹنر تھا، صرف اس کو اتنا حصہ نہیں ملا، اس نے اس لیے شکایت کی ہے آپ کو. شیخ صاحب آپ پارٹنر تھے. آپ کو جس وقت حکومت چلانے کے لیے ظاہر وزیر داخلہ کے سامنے ہر چیز سٹک ہو جائے تو پھر اس نے یہ اعلان نہیں کرنے تو اور کیا کرنے ہیں، اس نے کریک ڈاؤن نہیں کرنے تو کیا کرنے ہیں، اس نے بین نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے. مزہ جب تھا کہ آپ کا گھر سے اسکوٹر چرا کے لے جانے والوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہ ہوتا اور آپ پھر اپنی شرافت سے سربراہ خاندان اور والد کو بتاتے تو ہم آپ کو آپ کے ہاتھ چومتے کہ واہ آپ بڑے دیانتدار آدمی ہیں. آپ جب تک آپ کو حصے کی امید تھی تو آپ تو اس وقت تک تھریٹ کر رہے تھے اور وارننگیں دے رہے تھے حکومتوں کو. اب کل جو آپ نے کہا ہے اس میں آپ کے سامنے بالکل نتھر کے 2 حصے آ گئے ہیں. میں زیادہ پھیلاتا اس لیے نہیں ہوں بات کو کہ وہ باقیوں کے لیے پھر مصیبت نہ ہو جائے کہ یار سیدھی گال آنی چاہیے تھی. سیدھی گال یہ آ رہی ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. یا آپ، چونکہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ وزیر داخلہ ہونے میں پرائیڈ لیں اور وزیر داخلہ بن کے دکھائیں. اگر آپ نے وزارت داخلہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے عاشق رسول والا جو قد و قامت ہے وہ بڑھا کے پریس کانفرنسوں میں اور ختم نبوت کے مجاہد والا جو اپنا سٹیٹس ہے وہ پورے ملک کی میڈیا پریس کانفرنس میں پیش کرنا شروع کر دیا تو اگلا سچ مچ میں جو نیچرل سوال اٹھے گا وہ یہ ہوگا کہ جو انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر پائی جا رہی ہے ختم نبوت کی اور عاشق رسول کی اس وقت پاکستان بھر میں عامت الناس میں، جو عام آدمی ہے ان کو تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. جو اس وقت کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا ملازم ہے، اس نے کچھ پڑھا ہوا ہے، وہ CSS کر چکا ہے، وہ ویسے اس کا ٹانگا ٹوٹتا ہے، وہ مطلب اس کا نظام زندگی ٹھیک ہے، وہ اچھا ذمہ دار ہے، اس کے وسائل ہیں، وہ انڈسٹریلسٹ ہے، یہ چیزیں اس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ 22 کروڑ تو کہتے ہیں آپ کوئی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ ان تھڑے بازوں کا مسئلہ ہے جن کو اپنی شناخت اپنے باقی ان کے پروفائل نہیں ہے، انہوں نے اب دراصل یاسین تے لت رکھ کے اور ٹپنا چاندے پا رہا ہے. یہ ان کا مسئلہ ہے اور انہی سے ووٹ بینک بنتا ہے آپ کا. میری طرف آپ ووٹ مانگنے آئے، چلیں میں احمدی نہ ہوتا تو میں ویسے آپ کا، اگر اس طرح آپ میرے ساتھ ووٹ پہ بات کر رہے ہوتے، مجھے تو آپ کو 10 دفعہ میں آپ سے پوچھتا کہ ہاں بھئی کیوں میں تو ووٹ دیں. کیتا کیجئے آج تک، اور اس طرح کی ہزارہ باتیں، بلکہ میں تو آپ کے گھر بیٹھا رہتا، مجھے تو وہ دھکے کھانے کا بھی شوق نہیں ہے آپ جیسوں کی خاطر. آپ نے دیکھا کہ یہ جن کو وہ قمیضیں پھاڑ کے تو ان کی وہ اونٹوں کی قطار بنا کے جن کو باندھ کے لے جا رہے تھے، آپ سوچیں کوئی شریف آدمی اس طرح اپنے کرتے پڑواتا ہے؟ اس طرح کوئی گٹوں پہ سوٹے کھاتا ہے؟ اس طرح کوئی ذلیل ہوتا ہے پبلکلی بیٹھ کے؟
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر واقعتاً حقیقی تھا تو پھر تو اس کے بعد بچ کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اصل میں آپ چونکہ خیالی عشق میں گئے ہوئے تھے تو خیالی عشق سے بڑا خیال جب ڈنڈا آ جاتا ہے سر پہ، انہیں کہا جی رب نیڑے وے کہ مکہ، کہندے مکہ نیڑے جنہیں ہونے میری دھون چاہ کے پہنا. تو آپ کے ساتھ وہی عاشقوں کے ساتھ ہوا اور وہ پھر گئے واپس اسی طرح. پھر اس کے بعد آپ بین کر رہے ہیں، بین کے بعد اب بیک لیش کا انتظار ہو رہا ہے. لیکن میں اس طرح نیت پہ حملہ نہیں کرتا، میں تو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی یہ ضرورت تھی تو آپ نے یہ کیا. اگر وہ ملک جام نہ کرتے تو وہ ابھی اور 5 سال نکال جاتے. 2016 میں بن کے 2021 تک انہوں نے وہ حرکتیں شروع کر دیں جو آپ کے اقتدار کے اوپر ڈائریکٹ تھریٹ آتی تھی، آپ کے حلق سے نوالا چھین رہے تھے وہ. اس لیے آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے. اب آپ کے لیے بہتر آپشن، گزارش یہ ہے آپ وزیر داخلہ بنیں، کیونکہ وزیر داخلہ کے طور پر پبلک کو اور انسانوں کو اور پاکستانی معاشرے کو آپ کی ایز اے وزیر داخلہ ضرورت ہے. اگر آپ عاشق رسول اور اگر آپ ختم نبوت کے مجاہد بننے لگے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آپ سے بڑے مجاہد ہیں اور وہ آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں ان ڈیفینیشنز کی روح سے جن کو آج کل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ختم نبوت کی ڈیفینیشن ہوتی ہے، یہ عاشق رسول کا مطلب ہوتا ہے. میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق تو نہ تو وہ ختم نبوت کو کسی مجاہد کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے. خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود خاتم النبیین بنایا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے باسط فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جس نے ان کو قرآن شریف اور چمکتے نشانوں کے ساتھ اتارا ہے، وہ بہت بہتر طور پر اپنے رسول کے ہر ناموس اور ہر مقام اور منصب کے تحفظ کر سکتا ہے اور کرتا ہے اور کر رہا ہے. اس ایشو کو آپ چھوڑ دیں، وہ تو پبلک سے بات ہوگی تو پبلک کو بتائیں گے کہ یہ دیکھ لیں آپ لوگوں نے بنیادی طور پر کیا کیا ہے. آپ لوگوں نے ہماری تشریح کا جو اختلاف تھا، اس تشریح کے اختلاف کو آپ نے ہمارا عقیدہ اور مذہب بنا کے اس کے اوپر اب آپ سیاست کر رہے ہیں. آپ کو واپس وزیر داخلہ کی سیٹ پہ بیٹھنا پڑے گا. جس طرح قائد اعظم بانی پاکستان سیاستدان تھے، پولیٹیکل لیڈر تھے، انہیں کسی طرح اس طرح سے چیزیں سمیٹنے کی ضرورت نہیں پڑی. انہوں نے اصول، دیانت اور جو حق تھا اس کی بات کی. آپ حق کی بات کریں اور آپ یہ بتائیں کہ پاکستان ہر شہری کا ایکول ہے اور پاکستان میں سب کے سیوک رائٹس کے تحفظ کی، آئینی حقوق کے، ہر انسان کے آئینی حقوق کے تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور حکومت کے طور پر وزیر داخلہ کی ہے. اس حیثیت سے چونکہ انہوں نے یہ کام کیے ہیں، ہم انسانوں کے سیوک آئینی رائٹس اور ان کے جان و مال کے تحفظ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، لہذا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے. آپ یہ بات کرتے تو اس میں وزن زیادہ تھا اور اس کی عمر زیادہ ہوتی. آپ 2 میں سے 1 کا انتخاب کر لیں چپ کر کے. اگر آپ نے مجاہد بننا ہے اور آپ نے ختم نبوت کا اور عاشق رسول کے سٹیٹس پہ رہنا ہے تو وہ سعد رضوی آپ سے بڑا عاشق رسول ہے، یہی تو اس کا سٹینڈ ہے آج کل. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا اور کوئی بھی عاشق رسول نہیں ہے. اور پھر عاشق رسول کے جو پری ریکوزٹس ہیں اس زمانے میں، مار دھاڑ، آپ کے رستے بند کرنا، ٹریفک بلاک کرنا اور ختم نبوت کے نام پر لوگوں کو پوری طرح بلیک میل بھی کرنا اور لوگوں کی زندگیاں حرام کرنی، وہ آپ اس جتنی نہیں کر سکتے. آپ کو تو جیسے آپ اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو دنیا میں بھی منہ دکھانا ہوتا ہے، انٹرنیشنل میٹنگز میں بھی، اس کو تو کسی کو نہیں دکھانا. تو لہٰذا آپ اپنا وزیر داخلہ کا سٹیٹس رکھیں اور آپ وہ دوسرا جو ہے وہ ان کو واپس کریں. وہ کر رہے ہیں نا اس وقت تحفظ، اور پچھلے 30-40 سال سے یہ تحفظ ہی تو ہو رہا ہے. کبھی نظام مصطفیٰ کا تحفظ ہوتا ہے، کبھی ختم نبوت کا تحفظ ہوتا ہے، کبھی ناموس رسالت کا تحفظ ہوتا ہے. اور آپ ساروں کی خوش قسمتی، بلاول اور مریم اور آپ اور عمران خان اور یہ سارے جو ANP، ان ساروں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ابھی تک ان کو
آپ کی گردنوں پہ وہ اقتدار نہیں ملا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو 22 کروڑ آپ کہتے ہیں نا سارے کے سارے مسلمان اسی طرح کے ہیں، 22 کروڑ جو ہے نا وہ ابھی سالوں نے ان کو آگے نہیں لانا چاہا، آج بھی نہیں لانا چاہتے. آپ ان کو ان کے سروں پر مسلط کرتے ہیں اور آپ یہ گردنیں پکڑ کے ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں. خدا کے لیے اگر آپ واقعتاً ڈیوریبل پیس چاہتے ہیں، ڈیوریبل پرماننٹ سسٹینیبل جو ٹریک پہ چڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو آپ وزیر داخلہ رہیں. اور یہ جو پورٹ فولیو ہے نا جو آپ نے تقریریں کرنے کے لیے اڈاپٹ کرتے ہیں، یہ ان کے پاس رہنے دیں. وہ آپ سے بڑے عاشق رسول ہیں، وہ آپ سے بڑا تحفظ کا دعویٰ رکھتے ہیں ختم نبوت کا.